پچھلے دنوں لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو 30-35 نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ سب بریلوی تھے، بریلویوں کی مسجد تھی. میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا. تم ان کو جہنمی کہتے رہو. ایک دفعہ یہاں میں نے بچوں کو موقع دے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو. اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں رونے بیٹھ گیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی. مفتی محمد خان قادری صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم. تو میں آپ بچوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عقائد میں اہل السنت والجماعت ہیں، لیکن سب کے لیے ہمارا سینہ کشادہ ہے، سب کے لیے ہمارا دل کھلا ہے، سب سے ہمیں محبت ہے. ہم دیوبندیت کے پرچار کرنے والے نہیں، ہم اسلام کے داعی. مجھے اتنی خوشی ہوئی. مفتی محمد خان قادری صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم. ایک نوجوان تھا بہت غریب، میرے بیان یاد کیے اور خطیب بن گیا اور پھر کہیں سے سند بھی لے لی. تو بیچارہ خودکشی پہ آ چکا تھا. تو میں اس کو سپورٹ کرتا تھا، اس کو خرچہ دیتا رہا یہاں تک کہ اس کی خطابت چل گئی اور وہ خود کمانے والا بن گیا. تو اس نے انہیں فون کیا. پہلے وہ غیر مقلد بنا، پھر وہاں پیسے تھوڑے دے تو پھر وہ بریلوی بن گیا، یہاں پیسے زیادہ ہیں. تو اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جی میں نے مفتی محمد خان صاحب کو فون کر کے بتایا. میں نے کہا جی میں پہلے غیر مقلد تھا اور اب میں سنی بریلوی ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت ہیں. ہاں تو دل اتنا ہو گیا. ایک بریلوی مفتی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی یہ سب اہل السنت والجماعت. یہ سینہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ گھٹا ہوا سینہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اپنے سوا آپ کسی کو جنتی نہ سمجھو، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھو، اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھو. یہ نہیں دیکھنا چاہتا. پچھلے دنوں لاہور میں ایک مسجد کی چھت گر گئی تھی تو 30-35 نمازی سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ سب بریلوی تھے، بریلویوں کی مسجد تھی. میرے اللہ نے تو ان کو سجدے میں اٹھایا. تم ان کو جہنمی کہتے رہو. تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو. سال کا شروع ہے. عقائد مسائل درسگاہ کے لیے ہیں، ممبر کے لیے نہیں ہیں. عقائد اور مسائل کی بحث درسگاہ میں ہوتی ہے، ممبر پہ نہیں ہوتی. ممبر پہ اسلام بیان کیا جاتا ہے، درسگاہ میں احکام بیان کیے جاتے ہیں. ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنا، رفع یدین کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ ممبر کی باتیں نہیں ہیں. اس کو خطیبوں نے جب ممبر پر پہنچایا تو ساری امت میں آگ لگی. یہ سرگودا، جور آباد، گجرات کی طرف یہ حیاتی مماتی نے کتنی آگ لگائی. قتل تک لوگ پہنچ گئے، کفر تک لوگ پہنچ گئے. اور اب بھی وہاں اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا ختم. تم لوگوں کا فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے. تمہارے مدرسے کے بھی اس پہ سائن ہے. پتہ نہیں مجھ سے انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لیے سائن، مجھے دکھائے. میں کہا یار میں تو کدی نہیں کیتے، پتہ نہیں سوتیاں کر دیتے ہوں. وہ تمہیں مشرک بنا رہے ہیں. تو آپس میں دست وغیرہ ہو گئے. لہذا یہ ہلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ. تو اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر روشن کرے. اس نے دنیا کو گلے لگانا سکھایا، رنڈی کے کوٹھیوں تک جماعتوں کو پہنچا دیا. تو بچوں میں نہیں چاہتا ہوں تم تحریکی بنو.
ہمارے اہل مدارس مسلک سے باہر نہیں نکل سکتے، اتنی مضبوط دیواریں ہیں تعصب کی کہ میں سر ٹکرا کے پھاڑ تو سکتا ہوں، ان دیواروں کو توڑ نہیں سکتا۔ اور تعصب کی اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد سب برابر۔ حالانکہ تمہیں ہوا بھی نہیں لگنے دیتے ہم تمہارے استاد، کبھی ایسی بات نہیں کرتے، لیکن میں تمہارے چہرے پڑھتا ہوں، تمہارے اندر وہ تعصب اترا ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہاں میں نے بچوں کو موقع دے، کوئی پوچھنا ہے تو پوچھو، اتنے زہر بھرے سوال لڑکوں نے کیے کہ میں رونے بیٹھ گیا کہ یا اللہ، میں اس واسطے مدرسہ بنایا ہے کہ میں ڈنگ نہیں کٹ سکے تو مجھے لئی پر دن سارا زار اپنے اندر، ابھی تو ان کو کچھ سننے کو نہیں ملا تو ان کا یہ حال ہے۔ تو جہاں سنایا یہ جاتا ہے اور مناظرہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ کافر، یہ کافر، یہ فلاں، یہ فلاں، ان کے دلوں میں نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ میرے اساتذہ کو کروڑ کروڑ رحمتیں نصیب فرمائے جو قبروں میں چلے گئے، اور بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو شاد آباد کرے جو زندہ ہیں۔ اللہ کی قسم 7 سال میں ایک لفظ نہیں سنا بریلیوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف، نافرمان طبقے کے خلاف۔ مولانا جمشید صاحب تو طوائفوں، بھائی ہماری، انہیں کو دیکھ کر تو میں نے طوائفوں کو بیٹیاں کہنا شروع کیا، بھائی ہماری بیٹیاں تو ہیں۔ سائمہ خان ایک لڑکی تھی، بہت فحش ناچنے والی، اس کو کسی نے گولی مار دی، تو مولانا جمشید صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا، بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال۔ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، بڑا مشہور اداکار ہے اسٹیج کا، تو میں وہیں رائمنڈ تھا، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا، تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوئے، عام لوگ تو تھے نہیں، 200-300 اداکار جن کے ماحول میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے، اور پیشہ اداکاری۔ میں نے سب کو بٹھا دیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے، ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے۔ میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا، ان کا رونے نے مجھے رولا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے گھرانے کی۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا، چیخ نکلتی تھی اس کی، کہا ہے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو، یہ کنجر، یہ طوائفیں، یہ رنڈیاں، یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا، جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھا میں روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اوصاف، کیسے کیسے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے نفرت کی آگ لگا کر۔ تو ان میں ایک اداکار کہنے لگا جی سال ہر سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آؤ مجھے اٹھاؤ، اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ